بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں صدیق جان اور میرے ساتھ موجود ہیں ہارون رشید صاحب. ہارون صاحب, بڑی ڈیولپمنٹس ہو گئیں. میں نے جب لاسٹ آپ کا انٹرویو کیا اور میں نے آپ سے پوچھا کہ سر علی امین گنڈا پور صاحب کا مستقبل کیا ہوگا, تو ان کا کیا بنے گا, آپ نے کہا وہی جو ایک بے وفا آدمی کا مستقبل ہوتا ہے, اور ان کے ساتھ وہی ہوگا جو ایک بے وفا شخص کے ساتھ کیا جاتا ہے یا ہوتا ہے. سر میں اگر 1 منٹ آپ مجھے دیں اور میں آپ کو لیٹسٹ سچویشن بتا دوں. لیٹسٹ سچویشن سر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کل مستعفی ہو چکے ہیں, لیکن ان کا استعفیٰ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے موصول نہیں ہوا, اور پس پردہ چیزیں بہت تیزی سے ہو رہی ہیں. اور سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے کیٹاگوریکل وفاقی حکومت نے تو تبلیغ جنگ بجا دیا کہ ہم اس کو نہیں بننے دیں گے. ادھر ادھر سے بھی پیغامات آ رہے ہیں کہ کم وقت میں نہیں بننے دیں گے سہیل آفریدی کو, اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو خریدنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, ڈرانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ, آج خان صاحب کو 3 چیزیں بتائی گئیں. ایک یہ کہ آپ علی امین گنڈا پور صاحب کو روک لیں, دوسرا یہ کہا گیا کہ چلیں سہیل آفریدی کی بجائے کوئی اور لے آئیں, ورنہ کہا گیا کہ خان صاحب حکومت نہیں ہے ہماری. عمران خان نے کہا کہ کل کے بجائے آج حکومت چلی جائے لیکن میرے انتخاب سہیل آفریدی ہی ہوں گے. سر سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی سلیکشن ہو یا عثمان بزدار صاحب کی ہو, اکثر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب مردم شناس نہیں ہیں, تو سہیل آفریدی صاحب کو جو انتخاب ہے اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے درست فیصلہ کیا؟ دیکھیے یہ تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے, پی ٹی آئی والے ناراض اس پہ بہت ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مرشد ہیں وہ ہیں. جو پیر صاحب کے خلاف تو کوئی بات نہیں سنتا ہے نا جی. تو ہر آدمی میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں, کمزوریاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. علامہ اقبال جو ہیں وہ صرف بر صغیر نہیں بلکہ تاریخ انسانی کے بعض اعتبار سے سب سے بڑے شاعر ہیں. کبھی کسی شاعر نے انسانی معاشروں کو اتنا متاثر نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا. لیکن اردو زبان کیا مطلب تاریخ کے عظیم ترین شعراء میں سے ایک, چلیے کہہ لیں, اگر ان کو عظیم ترین نہ کہیں تو شین اور کاف ٹھیک نہیں بول سکتے تھے. تو یہ انسانوں میں خامیاں ہوتی ہیں, کمزوریاں ہوتی ہیں. وہ تو جامع الصفات لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں دنیا میں. جی سر. تو مردم شناس تو خان صاحب نہیں ہے, لیکن یہ جس آدمی کا آپ نے نام لیا ہے یہ تمام ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ باوفا آدمی ہے. جی سر. اور باوفا آدمی کی ضرورت ہے. دیکھیں نا, یا انہوں نے نالائق رکھا عثمان بزدار جس میں سیکھنے کی کیپیسٹی نہیں تھی, خواہش بھی نہیں تھی, جی سر. اور جس کو لاہور کے راستوں کا بھی نہیں پتہ تھا, اور وہ بھی کانسیپٹ غلط تھا مرکز سے کنٹرول کرنے کا. یا انہوں نے بنایا اس کو, غالباً اس میں جہانگیر ترین کا ہاتھ تھا, خٹک صاحب کو. جی سر. تو خٹک صاحب تو تھے ہی جوڑ توڑ کے آدمی, اور تو ان میں کوئی صلاحیت نہیں تھی. بالکل. ٹھیک ہے نا جی. نہ وہ کوئی اوریٹر تھے, نہ سمجھدار تھے, نہ سیاست کی بہت حرکیات کو سمجھتے تھے, نہ کوئی پڑھے لکھے تھے. تو اس آدمی کی یہ ریپوٹیشن تو ٹھیک ہے. اب اس کا مسئلے کا حل یہ ہوتا ہے, اور یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب آپ میں کسی معاملے میں سمجھ نہ آئے تو اہل ذکر کے ساتھ مشورہ کرو, اور اہل علم کے ساتھ مشورہ کرو, اور مشورے پہ زور. تو اس میں تو ایک ہی اصول دیکھا ہے حکومت کا قرآن مجید میں, مطلب میرا ظاہر علم بہت محدود ہے, کہ امرہم شورا بینہم, وہ اپنے فیصلے مشورے سے کرتے ہیں. تو کیبنٹ ایسی ہونی چاہیے, اس کے ساتھ مشیر ایسے ہونی چاہیے, جو خان صاحب نے جیسے شہباز گل کو لگا دیا تھا اس کے ساتھ, بزدار کے ساتھ, ایسا آدمی ہو کہ جو کمی اس میں ہے. مثلا اس کے بابا فہمان میں شبہ تو نہیں ہے, مگر میں ان سے کبھی ملا نہیں, مجھے اندیشہ ہے کہ وہ جذباتی آدمی ہیں. تو کاروبار حکومت میں 2 چیزیں اہم ہوتی ہیں, گھلنا ملنا اور غور کرنا, اور اپنا حکمت سے کام لینا. یہ اہم چیزیں ہوتی ہیں. باقی فساد ہے. وہ بستر مرگ پہ اورنگزیب عالمگیر ایک شعر پڑھ رہا تھا, بہر لحظہ بہر ساتھ بہر دم دگرگوں میں شبت دہوال عالم, اور ایسا ہی ہوا تھا اس کے بعد. تو وہ یہ ایک بڑا فساد ہے. مثلاً ہمیں تو پتہ نہیں ہے, ظاہر ہے نہ ہمارا لوگوں سے رابطہ ہے, لیکن جو کرائم نظر آ رہے ہیں, جو حالات کی گواہی ہے, وہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ درون خانہ ہنگامے ہیں, کیا کیا چراغ رہگزر کو کیا خبر ہے. وہ اندر بہت فساد برپا ہوگا. جتنا ہم اسٹیبلشمنٹ کا ایک انداز کار کو سمجھتے ہیں, حکومت کے انداز کار کو سمجھتے ہیں, ایک ایسے شخص کا حکومت میں آنا یہ گوارہ کر سکتے ہی نہیں ہیں جو 100% وفادار ہو. صحیح بات ہے.
اور وہ 100% درویش. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو علی امین گنڈا پور تھا اس کا رابطہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد نہیں ہوا اسٹیبلشمنٹ سے، لوگ غلط سمجھ رہے ہیں. نہیں، آزاد کشمیر میں جب اس کو ٹاسک دیا گیا تھا اور اس میں اس نے بہت سی حماقتیں کی تھیں. اگر میں عمران خان صاحب کی جگہ ہوتا تو اس سے اسی وقت اس سے جان چھڑا لیتا جو اس نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں جس طرح ٹکٹ دیے تھے اور جس طرح الیکشن لڑا تھا. چونکہ وہ دعوے کرنے والا کھوکھلا آدمی ہے تو یا اس دن ہٹا دیتا ہے اس کو جس دن اس نے وہ کھوکھر صاحب کا کیا نام تھا ان کو گالیاں دی تھی بغیر میں شرافت کو. دیکھیں جی، دو آدمیوں کی لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ ایک آدمی گالی دیتا ہے تو تب بھی بری بات ہے. جی سر. تب بھی شریف آدمی تو تب بھی ایسی گندی گالی نہیں دیتا، ماں بہن کی گالی نہیں دیتا. جی سر. وہ بغیر وجہ کی گالیاں دے رہا تھا. یہ جو آدمی باوفا تو ہے لیکن اس کے ساتھ ایسے لوگ ہونے چاہیے. اس کو کسی میٹنگ میں اکیلے نہیں جانا چاہیے حتی الامکان، اور اگر جانا پڑے تو مشورہ کر کے جانا چاہیے. اس کے لیے ایک کام ہے کہ اس کو صبر سے کام لینا ہوگا. صبر سے مراد بزدلی نہیں ہوتا، صبر سے مراد تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اور وہ ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ 3 سیکنڈ کا وقفہ کرنا چاہیے. 3 سیکنڈ آپ کے خیال میں بہت کم ہے، 3 سیکنڈ بہت ہوتے ہیں جی سر غور کرنے کے لیے. تو وہ اس کو فساد بہت ہے اور ان کی کوشش ہوگی کہ اول تو حکومت بنے نہیں، تو اگر بن جائے تو چلے نہیں. جس طرح عمران خان کو چلنے نہیں دے رہے تھے اور جس طرح جو ہمیشہ پوزیشن چلنے نہیں دیتی حکومت، کوشش ہوتی ہے. تو اب تو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہیں تو اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ بہت ہی احمقانہ بات ہوگی. بلوچستان میں فساد ہے اور بے پناہ ہے. جی سر. ہمارے مطلب وہ جوان جو ہیں شہید ہو رہے ہیں، افسر شہید ہو رہے ہیں آئے دن. بہت ہی ظاہرہ المناک بات ہے. کراچی کی نمائندگی ہی نہیں ہے. جی سر. کراچی کی نمائندگی وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے 5-5 10-10 ہزار ووٹ لیے. بالکل. اچھا پنجاب میں جو اس خاندان مرکز اور پنجاب میں اس خاندان کی حکومت ہے جس خاندان کا ایک بھی آدمی نہیں جیتا. جی سر. آزاد کشمیر میں ایسی بے چینی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو وہاں ان کو حکومت کرنے دینی چاہیے، ان سے تعلقات کار قائم کرنے چاہیے. لیکن جب لوگ ایک دوسرے سے انتقام لینے پہ تل جاتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے. ہارون صاحب اس لیے میرا خیال ہے کہ حکومت کو اول تو بننے نہیں دیا جائے گا، کوشش کی جائے گی. اب وہاں پشاور کے اخبار میں بہتر بتا سکتے ہیں کیا صورتحال ہے. میری سر بات لیکن بن گئی. دیکھیے بے وفائی مشکل ہے، حالات ایسے ہیں کہ پی ٹی آئی سے عمران خان سے پی ٹی آئی سے بے وفائی مشکل ہے. لوگ گھروں میں نہیں گھسنے دیں گے. جی سر. لیکن اپنے محلے میں آدمی کے لیے مشکل ہوگی، لیکن یہ کوشش تو کریں گے اپنے خوف کا ہر حربہ استعمال کرنے. جی سر. سر میں آپ کو ایک اپڈیٹ دے دوں، مجھے ابھی یاد آ گیا. میں نے سر جو اس سارے پروسیس میں انوالو ہیں تحریک انصاف کے اہم رہنما ان سے پوچھا ہے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو کے پی کے کی گراؤنڈ ریالٹی ہے 20 بندے اپوزیشن کو چاہیے ہمارے توڑنے، اور 2 توڑ لیں تو بڑی بات ہے. دوسری انہوں نے بات یہ کی ہے سر کہ میں نے کہا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں 16-17 دن بہت شدید لڑائی، تصادم اور ٹکراؤ دیکھ رہا ہوں. تیسری بات انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ کی ہے سر، وہ انفارمیٹیو ہے. انہوں نے کہا ہے جی ہم جس دن الیکشن ہوگا جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے اپنے اپنے ایم پی ایز کو عمران خان کے نام پہ دیا نا، انہوں نے کہا اس وقت کے پی کے میں نہ کوئی کسی ملک کو مانتا ہے نہ خان کو مانتا ہے. نہیں کوئی ووٹ تو عمران خان کا. ان کے ووٹر وہاں اسمبلی کے باہر موجود ہوں گے. جس نے اپنے امیدوار کو ووٹ دیا ہے اور اسمبلی میں پہنچایا وہ موجود ہوں گے. پھر انہوں نے کہا ایک بڑی انپورٹنٹ بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا اس وقت کے پی کے اسمبلی میں 90% وہ ایم پی ایز ہیں پی ٹی آئی کے جو لوور مڈل کلاس کے ہیں. وہ کوئی سرمایہ دار نہیں ہے. سرمایہ دار کے لیے آسان ہوتا ہے سیکیورٹی فلاں 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 بڑے بڑے محل. اس نے کہا تو بڑے عام سے لوگ ہیں. اب آپ سر ان کا دیکھیں نا، سہیل آفریدی کا مسئلہ کیا ہے؟ سہیل آفریدی کا مسئلہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کے ٹوٹل جو ایسٹس ہیں وہ 6.25 لاکھ روپے کے ہیں. نہ ان کے کوئی اثاثے جائیدادیں. میں سر ایک بات پتہ نہیں مجھے آپ کے سامنے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارے یہاں نا کس طرح سے چیزیں چلتی ہیں. ایک رپورٹر تھی خاتون، انہوں نے ایک انویسٹیگیٹو سٹوری دے دی تو ان کی انکوائری کھل گئی کہ یار ان کا چیک کریں. تو ان کا اور جب کچھ نہیں ملا کہ وہ پیسے بھی نہیں لیتی، وہ کچھ نہیں کرتی، تو پھر اس کا دیکھا گیا کہ وہ کس یونیورسٹی سے پڑھی ہے، اس کے کلاس فیلوز کون تھے، وہاں اس کے اسکینڈلز کیا کیا تھے. مطلب آپ اندازہ لگائیں. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے، مجھے سہیل آفریدی صاحب کے ایک دوست نے بتایا ہے کہ ان کے اور تو کچھ نہیں ملا، نہ ان کی کوئی آڈیو ہے، نہ کوئی ویڈیو ہے، نہ فائل ہے. پہلی بار وہ ایم پی اے بنے ہیں، سنسیئر ہیں، درویش آدمی ہے، سادہ انسان ہے.
کہتے ہیں اب ان کے کلاس فیلوز یونیورسٹی کے ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں کہ ان کی ماں کو گرل فرینڈ کوئی اس طرح کا معاملہ کوئی چیز. مطلب آپ اندازہ لگائیں اصل میں سر ہوا یہ ہے کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ عمران خان اچانک الیمین کو ہٹا کے اور پھر سہیل آفریدی کو لے آئے گا جو انتہائی درویش شفت ہے, جس کا اپنا گھر بھی نہیں ہے, 6.25 لاکھ روپے کے اس کے ٹوٹل ایسٹس ہیں. تو سر جس آدمی کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو اس سے خوفناک بندہ کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں, مگر یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ اس کے باوفا ہونے کا تو تاثر گہرا ہے, لیکن یہ ہے کہ حکمت سے بھی کام لینا پڑتا ہے نا. سیاست جو ہے نا ایک بڑا آرٹ ہے, اس کو سمجھنا پڑتا ہے. سر آپ نے جو بات کی ہے نا, کچھ لوگ ظاہر ہے اس وقت نا سر قوم کو جو مزاج بن گیا نا, لوگ بہت فرسٹریٹ بھی ہیں, غصے میں بھی ہیں, نفرت میں بھی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بالکل وہ آئیں اور مار دھاڑ کر دیں جو سہیل آفریدی صاحب ہیں. آپ کی نہیں, بات سے مطلب وہ دیکھیں نا, اگر آپ سعید انور کی بجائے شاہد آفریدی کو اوپنر بھیج دیں تو اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سینچری بنا دے, پتہ یہ بھی ممکن ہے نا 0 پہ آؤٹ ہو جائے. تو بڑی تدبیر سے کام لینا. میں اس بات سے اگری کرتا ہوں جو ہم بات کر رہے تھے پہلے کہ حکومت جاتی ہے تو جائے. میرے تو خیر مستقل طور پہ آپ کو پتہ یہ خیال رہا ہے کہ حکومت جاتی ہے تو جائے, حکومت سے کیا لینا دینا ہے. جی سر, کوئی فیکٹری تو نہیں ہے جس سے پیسے کما رہے ہیں. اور مطلب یہ جو صورتحال تھی مخمصے میں نہیں رہنا چاہیے. وہ مشہور ایک قول ہے, کون سا امریکی صدر تھا, وہ کہتا تھا کہ فیصلہ نہ کرنے سے بہتر ہے کہ غلط فیصلہ سرزد ہو جائے. اس کو تو اس کے نتائج تو شاید سنبھال لیے جائیں, لیکن یہ کہ مخمصے میں رہنا دے گا نا. یہ کب سے مخمصے میں پڑے ہوئے ہیں, اور ایک ایسے آدمی کے ہاتھوں یہ یرغمال بنے ہوئے تھے کہ بکا آپ کو پتہ ہی ہے. سر مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت گیم چینجر ہیں. مولانا صاحب اگر اپوزیشن کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ 20 بندے اگر ٹوٹ بھی جاتے ہیں تو مولانا ضروری ہیں. مولانا صاحب جائیں گے اپوزیشن کے ساتھ اور حکومت بنانے کی طرف جائیں گے کے پی کے میں؟ دیکھیں جی, مولانا کی جہاں تک تو پارٹی کے اور ان کے اپنے مزاج اور سیاسی ترجیحات کا تعلق ہے تو انہیں پی ٹی آئی کی مخالفت سوٹ نہیں کرتی. پی ٹی آئی کو بھی چاہیے, ٹھیک ہے بڑا اچھا ہوا کہ ان کے درمیان کشیدگی نہیں ہے, تو مولانا کو ان کو سپورٹ دے دینی چاہیے. لیکن سیاستدان مفت میں تو سپورٹ نہیں دیتے. پی ٹی آئی کو ان کو کچھ سیٹیں آفر کرنی چاہیے, یعنی اگلے الیکشن کے لیے. جی سر, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مطلب یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. میرا نہیں خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان حکومت میں شامل ہوں, اس لیے کہ افغانستان پہ ان کے جو ان کی رائے ہے اور ان کے مکتب فکر کی اور طالبان کے معاملے میں ان کی جو اپروچ ہے, پھر جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا ہے, پہلے تو انہیں اتحاد کا سربراہ بنایا گیا, پھر جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا, تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کریں گے, اور اگر کریں گے تو بہت بڑی غلطی کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. سر یہ بتائیں کہ اگر سہیل آفریدی کو نہیں بننے دیا جاتا اور یہاں پہ کوئی ایمرجنسی لگا دی جاتی ہے کے پی کے میں, کوئی گورنر راج لگا دیا جاتا ہے, تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں, چل جائے گا؟ میں سوال گورنر راج کیسے لگا سکتے ہیں, تو اسمبلی سے اپروول لینے پڑے گا. سر دیکھیں پچھلے 3 سال میں کون سی چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوئی ہیں. میں اس سوال میں ایک چیز اور ایڈ کروں. سر جب عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی تھیں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی, تو عمران خان صاحب نے نا تمام بڑے بڑے قانون دانوں کو بلایا, ہر طرح کے قانون دان کو بلایا جو بڑے, ٹھیک ہے, سب نے کہا سر آپ اسمبلیاں توڑیں گے, ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں الیکشن کرانے کے, لیکن انہوں نے نہیں کروایا نا سر. تو یہ بتائیں اب یہ جو ہماری آپ کی, پہلے تو آپ اپنی اسیسمنٹ بتائیں سر کہ یہ گورنر راج کے ذریعے, ایمرجنسی کے ذریعے کے پی کے کو چلا سکتے ہیں سر؟ نہیں, وہ تو دیکھیے نا, آزاد کشمیر میں انہیں سرنڈر کرنا پڑا, چاہے وعدے پورے نہ کریں. میرا اندیشہ یہ ہے کہ وعدے پورے نہیں کریں گے. کشمیر میں الگ سے کرائسس ہو رہا ہے, اس پہ الگ سے بات کرنی چاہیے. جی سر. لیکن یہ ہے کہ وہ تو پورے ملک میں بدامنی ہے, اور جب بدامنی بہت پھیل جائے گی تو پنجاب میں بدامنی ہو جائے گی تو کیسے ہی پاک ہو جائے گا. جی سر. سر آپ نے پنجاب کی بات کی, اس پہ دیکھیے نا, سچویشن یہ ہے کہ 50 لاکھ آدمی سیلاب کے زدگان کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے, آپ کا تو وہ علاقہ ہے مظفر گڑھ وغیرہ میں, ریت کی اتنی بڑی لہر ہے کہ یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ میرا کھیت کون سا ہے اور آپ کا کھیت کون سا ہے, اور ان کا کھیت کون سا ہے. صحیح بات ہے. ٹریکٹر نیچے دب گئے ہیں, مکان بعض جگہ پہ نیچے دب گئے ہیں. بالکل سر. اور 30 کروڑ روپے ان کے یہ تقریبات جو کر رہی ہیں تصویر اعلیٰ صاحبہ, کہ وہ ان کی پبلسٹی پہ خرچ ہو رہے ہیں, اور 1 ارب سے زیادہ اور وہ مانگ رہی ہیں. جی سر. تو یہ جو اپنا
یہ تماشا ہے، یہ نوٹنکی جو ہے یہ چلے گی نہیں. جی سر. یہ دیکھیں نا اس میں بنیادی اس کا تضاد کیا ہے اس حکومت کا. اس حکومت کا بنیادی تضاد یہ ہے کہ یہ ڈلیور کر سکتے ہی نہیں ہے. جی سر. آپ ایک رشوت خور کانسٹیبل کو اور ایک رشوت خور پٹواری کو ایک جگہ پہ لگا دیتے ہیں اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ یہاں پہ بڑا اچھی ایک کالونی بن جائے گی اور بڑے انصاف کے ساتھ معاملات ہو جائیں گے. تو ملک ریاض نے ایک اندازہ یہ ہے کہ $41 بلین کمائے. ایک اندازہ ہے، اب میرے پاس کنفرم کرنے کا کوئی طریقہ تو نہیں. یہ $41 بلین حکومت کیوں نہیں کما سکتی؟ صرف اسلام آباد سٹی سے کما سکتی ہے. یہ صرف اپنا اس میں سے مرگلہ میں سے ایک وہ نکال دیں، اپنا راستہ نکال دیں تو بیک سائڈ پہ پورا اسلام آباد بچ سکتا ہے. جی سر. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیوں نہیں اپنا کر سکتے؟ یہ ڈلیور کر نہیں سکتے. ایک آدمی کے سر میں ترجیحات یک وقت دو نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے. انہوں نے اپنے پیسے بنانے اپنا کار. جب جنرل باجوہ نے شہباز شریف صاحب سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا، جو 30 32 40 کتنے اکاؤنٹ تھے، تو انہوں نے کہا بچوں سے غلطی ہو گئی ہے. جی سر. بے نامی اکاؤنٹس جو تھے. بالکل بالکل. تو زرداری صاحب کیا کریں گے؟ بالکل. تو وہ یہ ڈلیور کر سکتے ہی نہیں ہیں. نہ یہ معیشت ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ یہ امن. دیکھیں ملک کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1 دفاع. جی سر. وہ آپ کو پتہ ہے خطرہ ہے انڈیا کے حملہ کر رہے ہیں کہ اس پہ بات کرتے ہیں. جی سر. اور نہ یہ اپنا ٹیکس کلیکشن ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹیکس کلیکٹر جو ہیں وہ ٹیکس مانگتے نہیں ہیں، وہ رشوت مانگتے ہیں. جی سر. وہ تو 70-80% ٹیکس تو بڑی کمپنیاں دیتی ہیں جو اب بھاگ رہی ہیں ملک سے. بالکل سر. تو نہ یہ اپنا عدالتی نظام موجود ہے. اور پولیس کو اتنا بگاڑ دیا ہے، پولیس کبھی ٹھیک تھی ہی نہیں. جی سر. پولیس کو اتنا بگاڑ دیا ہے کہ اب اس سے کام ہی نہیں لیا جا سکتا. یہ ڈلیور کر ہی نہیں سکتے. یہ سب کچھ کلیپس ہونے والا ہے. بالکل صحیح سر. اور یہ ایک میجر سرجری کی ضرورت ہے. یہ اپنا ڈنگ ٹپاؤ جس کو سکھ کہتے ہیں نا، ڈنگ ٹپاؤ بندوبست ڈھاک ارینجمنٹ کر رہے ہیں. اور ان کے پاس صرف ایک ہتھیار ہے، خوف کا. بھائی خوف وہ ہتھیار ہے جو بڑی احتیاط سے کبھی کبھی استعمال کیا جاتا ہے. جی سر. تو اس کو کلیپس ہونا ہے. کلیپس کتنے عرصے میں ہونا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. بالکل صحیح سر. اور بالکل ایک نئی نسل پیدا ہو چکی ہے، وہ مانتی نہیں ہے. جس طرح دنیا بھر میں اب سروے ہو گیا، یورپ میں پورے میں، اسرائیل میں بھی ہو گیا، کہ لوگ اسرائیل کو نہیں مانتے اب. بالکل سر. اور آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے یہ 2 سال میں ہوا ہے. جی سر. ورنہ ساری دنیا ان کے پشت پہ کھڑی تھی. جی سر. تو یہ جو نئی نسل ہے یہ اپنا تہیہ کر چکی ہے. آزاد کشمیر میں انہوں نے ثابت کر دیا، پختونخوا میں ثابت کر دیا. جی سر. بالکل. تو یہ چلنے والا معاملہ ہی نہیں ہے. جی سر. سر ایک اور میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو سرکاری اخبار نویس ہیں، انہوں نے اسلام آباد سے سٹوری دی ہے کہ یہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں یہ علیمہ خانم صاحبہ اور بشرا بی بی صاحبہ کی چوائس ہیں، اور علیم انگنڈا پور صاحب کے گھر جانے کی وجہ بھی یہ 2 خواتین ہیں، اور موروثی سیاست اور فلاں فلاں. ایک ڈان نے خبر پشاور سے لگائی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مراد سعید صاحب کی چوائس ہیں. تو سر آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز پہ کوئی رائے دیتے ہیں یا کوئی خبر دیتے ہیں تو کامن سینس، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کامن سینس. ایک تو آپ کے پاس خبر ہوتی ہے، جی سر. پھر اس کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ بھائی اس میں جو لوگ شامل ہیں معاملے میں ان کا مزاج کیا ہے. جو لوگ عمران خان کو تھوڑا سا بھی جانتے ہیں وہ یہ مان ہی نہیں سکتے کہ بہن کے یا بیوی کے کہنے پہ وہ چیف منسٹر بنا سکتے ہیں. یعنی مشورہ تو ہو سکتا ہے انہوں نے دیا ہو، یہ تو اب ہم پتہ نہیں ہے، خان صاحب سے تو کوئی رابطہ ہو نہیں سکتا. لیکن خان صاحب تو مطلب کرکٹ پہ میں اپنا 2 دفعہ انہوں نے استعفیٰ دیا اور کئی دفعہ استعفوں کی دھمکی دی جب وہ کیپٹن تھے. وہ تو اپنی مرضی سے ٹیم کھیلتے ہیں. میرا تو دلیل ہی یہ تھی جب جنرل مشرف کے ساتھ ان کی بات چیت ہو رہی تھی کہ آپ کو جنرل مشرف کبھی بنا ہی سکتا وزیر اعظم. وہ بڑے حیران ہوتے تھے میری بات پہ. اور میں کہتا تھا یار جو آپ کے کرکٹ کیریئر کو جانتا وہ پاگل ہے، آپ کو وزیر اعظم بنائے گا. وہ بیوی کے یا بہن کے کہنے پہ نہیں بنا سکتے. البتہ یہ ممکن ہے کہ ان کی بھی خواہش ہو. اور یہ عجیب بات ہے، پشاور میں جو صاحب ہے میں تو ان کو نہیں جانتا، لہذا میں ان کے بارے میں رائے نہیں دے سکتا. تو اسلام آباد کا آدمی جو ہے وہ تو صاف نظر آتا ہے. وہ آدمی ہے اسلام آباد میں جس اخبار میں اس نے خبر دی ہے کہ جو مینا بازاروں، مارکیٹوں، مزاروں، منڈیوں
پہ بے گناہوں کو قتل کرنے، اور قتل بھی تھوڑے سے نہیں، 60,000 انسان قتل ہوئے اور 10,000 فوجی قتل ہوئے، ان کی حمایت کرتا تھا. اس کے اندر ولنگنس، لوگ کہتے ہیں وہ کرپٹ ہے، کرپٹ کوئی نہیں ہے، وہ ولنگنس ٹو بلیو بہت ہے. بس جس کے خلاف ہو گیا اس کے وہ خلاف ہے، جس کے حق میں ہے اس کے وہ حق میں ہے. جو آدمی طالبان کے حق میں ہو، جو داتا دربار پہ دھماکہ کریں، داتا دربار میں یہ آدمی گیا ہوا تو مسجد ہے، نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوا یا فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا ہوا، جو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ اپنا دھماکہ کریں، جو مینا بازار میں اپنا اس میں ٹیمپل میں کریں، اپنا اس میں مارکیٹوں میں، اپنا لاہور کے مارکیٹوں میں بم پھاڑیں، اور وہ ان کی حمایت کرتا ہو، تو اس سے صاف ظاہر ہے. ہاں سر ایک ٹاپک اور ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کر لیتے ہیں، باقی ہم میرا خیال ہے کیونکہ دورانیہ طویل ہو گیا تو وہ نئی ویڈیو میں ہم کریں گے. سر لاہور میں بھی حالات کافی کشیدہ ہو گئے تحریک لبیک. دیکھیں نا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ کتنی دانائی سے حکومت کام لے رہی ہے. او بھائی جمعے کو جلوس نکالنا ہے، بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات کو آپ اس پہ حملہ کر دیتے ہیں مسجد پہ. بھائی ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کوئی کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے. ہمیشہ ایسے موقع پہ درمیانی راستہ نکالا جاتا ہے کہ آپ ان چیزوں کی ضمانت دیں، آپ جلوس نکال لیں، حدود و قیود میں رہیں. یہ نعرے تک طے کیے جا سکتے ہیں. یہ آپ نعرے لگائیں، بھائی غزہ میں قتل عام ہو رہا ہے تو آپ اسرائیل کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے، جی سر، تو فلسطین آپ کو کیا ہے؟ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ پھر گولی چلانے کی نوبت کیسے آ گئی؟ اور گولی آپ ان لوگوں پہ چلا رہے ہیں کہ جو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، بالکل جو سمجھتے ہیں کہ بھئی جانتے ہیں. میرے سامنے ایک بہت ہی اہم آدمی نے ایک بہت بڑے اسکالر سے پوچھا، جب وہ واقعہ ہوا تھا گورنر تحصیل کی اپنا وہ اس کا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس سے دور رہیں، اس میں ہاتھ نہ ڈالیں، یہ تیزاب ہے، یہ جو معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں لوگوں کے جذبات بڑے نازک ہیں. بھائی غزہ میں بچے بھوک سے بلک بلک کے مر رہے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ رو رہی ہیں، 80% مکان ملبے کا ڈھیر بن گئے ہیں، دنیا میں رائے عمئی تبدیل ہو گئی ہے اسرائیل کے بارے میں. اور وہ سرخ بٹن پہ وہ کہتا ہے میں ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوں شمالی کوریا والا، میں ایٹم بم گرا دوں گا. حالت اتنی خراب ہے. تو آپ یہ 2 آدمی مار دیے تھے وہ اپنا سینیٹر مشتاق صاحب کے، ہاں جی، اور آپ نے دیکھا ہے وہ تصویر دیکھی ہے وہ تھانے دار کیسی بدتمیزی کر رہا ہے. مشتاق صاحب کے ساتھ. جی سر. یعنی آپ اسرائیل کے خلاف بات کرنے نہیں دیتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بھئی کوئی فساد نہ ہو، کوئی گڑبڑ نہ ہو. وہ تو ابھی نکلے ہی نہیں تھے، پرامن تھے، کوئی انہوں نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا، کوئی پتھر نہیں پھینکا، کوئی ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا. آپ نے جا کے یک طرفہ طور پہ حملہ کر دیا. ویسے بھی اب یہ جو تحریک لبیک ہے یہ ماضی کی تحریک لبیک نہیں ہے، انہوں نے ظاہر ہے اپنے تلخ تجربات سے سیکھا ہے، تو ان کے ساتھ پیرامیٹرز طے کر لیتے کہ آپ کوئی راستہ بند نہیں کریں گے، آپ یہ نہیں کریں گے، آپ جائیں گے فلاں جگہ تک جائیں گے، وہاں اپنا 2 گھنٹے دھرنا دے کے اٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. سر وہ جو جہاز پہ ایاز صادق صاحب گولیاں چلانے کی تو مجھے بالکل کوئی وجہ سمجھ نہیں، ایسے موقع پہ ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے. بالکل سر، ایاز صادق صاحب، محسن نقوی صاحب، یہ سارے جہاز پہ زرداری صاحب کے قدموں میں تو جا پہنچے، نواب شاہ، تو بھائی ادھر بھی آپ ایک ڈیلیگیشن بھیج دیتے. بھائی آپ نے اے جے کے میں بھی تو بھیجا نا 10-12 رکنی ڈیلیگیشن، ادھر بھی بھیج دیتے جو آپ نے بات کی ہے. سر آپ ٹی ایل پی کو انگیج زرداری صاحب کا قدموں تلے جنت ہے نا. جی سر، اقتدار کی جنت ہے. تو سر ٹاپک بڑے امپورٹنٹ ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ ان پہ ہم الگ سے بات کریں. اے جے کے پہ بھی بات کرنی ہے، انڈیا پہ بھی بات کرنی ہے، اسرائیل کے حوالے سے بات کریں. مختصر بات کر لیتے ہیں نا، لمبے چلے باتیں مختصر اسی میں پھر کر لیں یا ہم میری اسی میں کر لیں. چلیں اسی میں کر لیتے ہیں. اے جے کے پہ سر آپ بتائیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں مطالبات ان کے؟ دیکھیے جی، وزیر اعظم تو بیکار ہو گیا، اس لیے کہ ساری پالیسی غلط تھی. یہ تاثر دینے کی کوشش کی وفاقی حکومت نے بھی، اس نے بھی، اس کے حلیفوں نے بھی. اور مجھے سب سے زیادہ تعجب سردار عتیق پہ ہوا، چونکہ ان کے والد بڑے دانا آدمی تھے اور انہوں نے ان کی تربیت کی ہے. یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ انڈین انفلوئنس میں ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سارے مطالبات آپ پڑھ لیں، اس میں کوئی مطالبہ غیر آئینی نہیں ہے، غیر قانونی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کفایت شعری سے کام لو، پیسہ ضائع نہ کرو. یہ جو 12 بیکار آدمی آ جاتے ہیں 400 500 ووٹ لے کے، یہ ان کو اختیار نہ دو، یہ ان کی سیٹیں ختم کرو، وہ کچھ سارے مطالبات. بھائی وہ آپ جو مسئلہ بلوچستان میں پیدا ہوا ہے زیادتیوں سے، جس کا سندھ میں احساس محرومی دیہی سندھ میں پایا جاتا ہے، تو وہ آپ نے کشمیریوں کو بھی اس راہ پہ لگانے کی کوشش کی. اور افغانستان پہ اتنے غیر ذمہ دارانہ بیانات وزیر دفاع نے دیے ہیں
کہ کوئی کونسلر بھی اتنی حماقت نہیں کر سکتا. بھائی وہ پہلے ہی ایک محاذ ہے، یعنی انڈیا میں سیریسلی حملے کا خطرہ ہے. جی سر. یہ تو ایک سادہ سی بات ہے. پرسوں میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا بہت طویل، شاید آپ نے دیکھا ہو، کہ پاکستان پہ حملہ ان کی سیاسی اور نفسیاتی ضرورت ہے مودی کی. جی سر. کیونکہ وہ صرف بہار کے الیکشن کی وجہ سے نہیں، وہ 30 سال میں جو انڈیا کا امیج بنا تھا 1990 سے لے کے آج تک، جب سے وہاں ایک منموہن سنگھ فارمولے کے تحت وہ اقتصادی ترقی کا عمل شروع ہوا، وہ سارا 35 سال کے سب کیا دھرا جو ہے وہ بہہ گیا ہے. جی سر. اور مطلب جو پٹائی ان کی ہے ہمارے پائلٹوں نے، تو وہ تو سچویشن ایسی ہے کہ وہ کریں گے ضرور، کچھ نہ کچھ کریں گے، جی سر. اور سوچ سمجھ کے کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ اسرائیل کے مشورے اور مدد سے کریں گے. ادھر یہ مسئلہ ہے، ادھر آپ ملک میں بے چینی پیدا کریں. اس میں اس میں لکھا یہی تھا کہ بھارتی حملے کا خطرہ ہے، لہٰذا آپ کو 2 کام کرنے چاہیے. ایک، بھرپور سفارتی مہم ساری دنیا میں چلانی چاہیے، عالمگیر مہم میں نے کہا تھا. جی سر. اور دوسرا یہ کہ مقامی سطح پہ کشیدگی کم کریں. ملکوں کی حفاظت فوج نہیں کیا کرتی، قوم کیا کرتی ہے. قوم ساتھ کھڑی ہو. ویسے تو یہ جب خطرہ ہوگا تو قوم ساتھ کھڑی ہوگی اپنے دفاع کے لیے، لیکن بہرحال یہ بہت نادانی کی بات ہے جو کچھ یہ پختونخوا میں کر رہے ہیں اور جو آزاد کشمیر میں کر رہے ہیں. مجھے اندیشہ ہے کہ آزاد کشمیر میں اپنے باتیں پورے نہیں کریں گے. آخری میرا سوال ہے 2 چیزوں پہ سر. کیا حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور پسنی میں پورٹ امریکہ کو دینے میں کامیاب ہو جائے گی؟ پسنی کے معاملے میں جو میری محدود سی معلومات ہیں کہ وہاں پاکستان کے بہت نازک دفاعی جو معاملات ہیں اس سے پسنی کا تعلق ہے. دوسرا، پسنی میں یہ مسئلہ ہے، وہاں سے ایران سامنے ہے، وہاں سے افغانستان سامنے ہے، وہاں سے چین قریب ہے، وہاں سے پورے پاکستان کی جاسوسی کی جا سکتی ہے. تو پسنی تو دیا نہیں جا سکتا. یہ آئیڈیا جس کسی نے بھی دیا ہے، امریکی تو بڑے بے چین ہیں پاکستان میں کوئی اڈا انہیں مل جائے. حتیٰ کوئی ایسی مکانہ گفتگو کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. جی سر. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا عقل مند آدمی ہے. زیادہ سے زیادہ اس کی عقل شیخ رشید جتنی ہے، شیخ رشید سے کم ہے. ویسے شیخ رشید ایک پریکٹیکل آدمی ہے نا، وہ تو پریکٹیکل بھی نہیں ہے، ایک بازاری آدمی ہے. تو پسنی میرا نہیں خیال. 2 چیزیں، اسرائیل کو تسلیم کرنا بہت مشکل ہے، اگر تسلیم کر لیا تو حکومت نہیں رہے گی. اور مطلب یہ نہیں ضروری ہوتا کہ 2 دن میں چلی جائے گی، لیکن یہ کہ لوگ پہلے ہی بہت رنجیدہ ہیں اور بہت دباؤ میں. بے روزگاری، مہنگائی، اتنی بے روزگاری کبھی نہیں تھی جب سے میں نے ہوش سنبھالا. پچھلے 60 سال سے میں اس ملک کے پالیٹکس کو دیکھ رہا ہوں. اور اتنی مہنگائی کا ہولناک مہنگائی ہے. ابھی تو طوفان آ رہا ہے مہنگائی کا. ابھی تو یہ سیلاب کی وجہ سے اس کے اثرات آنے ہیں، سیلاب کے اثرات آنے ہیں، اور کسان برباد ہو گیا ہے. تو دانائی سے کام لینا چاہیے، لیکن دانائی سے کام لیتے نظر نہیں آتے. یہ ان کی پالیسی جو ہے نا، اس کو ایک جملے میں بیان کیا، ایک محاورے میں بیان، آ بیل مجھے مار. یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ تم ہمارے خلاف اٹھو، جیسے آزاد کشمیر میں اٹھے تھے. بالکل. یہ پختونخوا میں اگر معاملات زیادہ بگڑ گئے، آپ کو پتہ ہے کہ پشتونوں کا خاص مزاج ہے، وہ ایک حد سے زیادہ صبر وہ نہیں کر سکتے. جی سر. تو بس اس کے بعد پھر کراچی والے جو ہیں وہ آزردہ ہیں، ان کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی انہیں خرید کے پینا پڑتا ہے. جی سر. اور کپڑے دھونے کے لیے بھی پانی، نہانے کے لیے بھی پانی انہیں خریدنا پڑتا ہے. تو دیہی سندھ بھی کوئی خوش نہیں ہے، بلوچستان میں ویسے ناراضگی ہے. تو بڑا طوفان اٹھے گا. بہتر یہ ہے کہ حکومت، میرا تو فارمولہ آپ کو معلوم ہے، اگر پاکستان کے 24 کروڑ 99,99,900 آدمی بھی اس سے اختلاف کریں تو میں اپنی رائے پہ قائم ہوں. چونکہ میں نے اس پہ مہینوں غور کیا. عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں مذاکرات ہونے چاہیے، صلح ہونی چاہیے. وہی نیلسن فارمولہ، جو نیلسن منڈیلا فارمولہ ہے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، اور کوئی مستقبل کا لائے عمل بننا چاہیے. آپ نے فساد کہاں سے شروع ہوا؟ آپ نے اکثریتی پارٹی کو، جس کی 3/4 سیٹیں تھیں، اس کو، یعنی سارے حربوں کے باوجود 2/3 انہوں نے جیت لی تھی، آپ نے اس کو باہر بٹھا رکھا ہے. اور جو لوگ سب کے سب ہار گئے تھے ان کو حکومت دے رکھی. اس طرح تو معاملات نہیں چل سکتے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے آج اس ویڈیو میں بہت سے اہم موضوعات پہ بات کی ہے.
کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.